انسانی زندگی کے جو طبعی تقاضے ہیں، اس میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی روتا ہے، اور جب وہ روتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ کسی شخص کو اگر کوئی گہرا صدمہ پہنچتا ہے، اس کے قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، اگر اس کے آنسو نہ نکلیں اور وہ نہ روئے تو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ رویا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان روتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں، تو اس کی طبیعت سے بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے۔ اگر انسان خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر وہ روتا ہے تو آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے ہیں، تو یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت ہیں لوگ اور کثیر تعداد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے روتے ہیں، بندے دولت کے لیے روتے ہیں، اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی زندگی کے لیے روتے ہیں، بندے حصول زر کے لیے روتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ رو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے رو۔ ایک تو انسانوں کے لیے نہیں رونا، اور دوسرا انسانوں کے سامنے نہیں رونا۔ اگر رونا ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے۔ جب یہ معاملہ ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو بندوں کے سامنے کیا رونا، اور جب ان کے لیے رونا ہے تو ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ ہم نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں، اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ غیر سنجیدگی ہے۔ ہنسنا ہے اور غیر سنجیدہ ہنسنا ہے، اور مزاح سے ہٹ کر، آگے نکل کر، دل لگی سے آگے جا کر ہم مذاق کے عادی ہو چکے ہیں، اور مذاق بھی ایسا کہ ہم دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، دوسروں کی کسی چیز کا ذکر کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے اور رونا زیادہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بات بات پر ہنسنا، مذاق اڑانا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا اور بات بات پر ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ انسان روئے اپنے اللہ کے لیے اور اس کے محبوب کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جان چکا ہوں، اور اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رویا کرو، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل مناتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیض و برکات ایسے ہیں جو انہیں مل سکتے ہیں، لیکن غیر سنجیدگی کی وجہ سے انہیں وہ برکات اور فیض مل نہیں پاتے۔ اگر آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی دینی محفل میں جاتے ہیں، تو راستے میں ہنستے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، طنز و مزاح کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے
ان دینی محافل سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ نے اپنا موبائل آن کیا ہوا ہے، مصروف ہیں موبائل پر، تو آپ نے اس محفل میں بیٹھ کر کیا حاصل کیا؟ آپ کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں۔ اصحاب صفا کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے۔ صحابہ کرام کے سامنے آیات پڑھی جاتی تو وہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے رو پڑتے تھے۔ اصحاب صفا کو روتا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور خود بھی رو پڑے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے، جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں، پھر وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے چھلک اٹھیں، آنسو باہر آ جائیں اور دل کے جذبات ابل کر آنسوؤں کا سبب بن جائیں، تو یہ لوگ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا، 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے، بہت زیادہ، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں جتنا بھی غصہ آیا ہے، اپنی کوتاہیوں پر آیا ہے۔ جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں، مجھے ان پر غصہ آیا ہے۔ جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہو جائیں گے تو تبھی تو کسی دوسرے پر غصہ آنے کی باری آئے گی نا۔ اگر انسان کو یہ سعادت مندی حاصل ہو جائے تو وہ خشیت الہی یعنی کہ خوف خدا سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے، کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رو پڑے، تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو؟ اگر بچہ رو پڑے تو ماں سارے کام چھوڑ کر پہلے اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ اسے کس چیز نے رلایا، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ رب تعالیٰ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ جب بچہ اپنی غلطی یا کوتاہی پر شرمندہ ہو کر رو ہی پڑے، اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، کسی اور رشتہ دار کے سامنے، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جب انسان رو ہی پڑے تو دوسرا انسان مجبور ہو جاتا ہے اسے معاف کرنے کے لیے۔ تو اگر تم بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر رو پڑو گے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو اللہ تو بہت بے نیاز ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور تمہارے تمام دکھ، درد اور تکلیفوں کو تم سے دور کر کے تمہیں راحت پہنچاتا ہے۔ یہاں پر میں حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا ذکر کرتی چلوں کہ وہ جب بھی دعا کرتے تو بہت درد سے دعا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے اور کہتے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عجیب طرح سے دعا میں محو ہو جاتے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے۔ اکثر اوقات لوگ رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں
وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی جیسے مولانا صاحب دعا کریں گے ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہہ دیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جناب اتنی محویت اور لگن سے دعا کیسے کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کا طریقہ میں نے اپنی بیوی سے سیکھا۔ جنہوں نے کچھ سیکھنا ہو تو وہ کسی بچے سے بھی سیکھ لیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور وہ عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں ان سے بڑا کم عقل دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کچھ رقم کا تقاضا کیا کہ گھر میں ضرورت ہے، تو میں نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہیں، جب ہوں گے تو دوں گا۔ کچھ دن بعد بیوی نے وہی تقاضا کیا، میرا جواب پھر بھی وہی تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بیوی نے سمجھا کہ میں بھول گیا ہوں، تو اس نے پھر مجھے یاد کروایا، تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں۔ بیوی نے جب یہ کہا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ تو بیوی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے تمہاری بات پر رونا نہیں آیا، بلکہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے۔ جب اپنے رب سے رو کر گڑ گڑا کے مانگوں گا اور کہوں گا تو ہی میرا سہارا ہے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تو وہ مجھے کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ ضرور میری دعاؤں کو سنے گا اور میری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ رب سے کیسے مانگا جاتا ہے، تم نے مجھے سکھا دیا۔ بے شک اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ سب جانتا ہے، اور مناسب اور مقررہ وقت پر اسے قبول بھی کرتا ہے۔